جو خون ہمارے آبا و اجداد کا بہا ہے وہ کسی اور برادری اور قوم کا خون نہیں بہا. تم دیش کے جس حصے سے مٹی اٹھا کر کے سونگو گے ہمارے بزرگوں کے خون کی خوشبو اس میں پاؤ. ہم اس دیش کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے. دستور ختم ہوگا تو دیش برباد ہوگا. ہمارے بزرگوں نے دیش کو سینچا ہے, اپنے خون سے سینچا ہے. ہم اس دیش کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتے. جمعیت علماء یہ کہنے کا حق رکھتی ہے کہ ہم دیش کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ آزادی کے بعد اگر پاکستان بننے کا نعرہ مسلمانوں کے ایک گروپ نے لگایا تھا تو ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی تو جمعیت علماء بنی, اور جمعیت نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے, ہم متحدہ ہندوستان میں ہی رہنے کے حقدار ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, وقف کے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ سن لیا. میں اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا, مگر اتنا کہوں گا کہ ہم ایک ہو جائیں تو آنکھ اٹھانے کی جرت بھی لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے آپس میں جھگڑو مت, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف مت کرو. یاد رکھو تم آپس میں جھگڑو گے تو ہر قدم پر ناکامی کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ میں نہیں کہتا, خدا کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اور تم اگر جھگڑو گے, چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم ہوگے تو یاد رکھو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا. مسلمانوں, اپنے اندر اتحاد کو پیدا کرو, اپنے اندر یگانگت کو پیدا کرو, اپنے آپ کو کسی ایک کے پیچھے کھڑا کرو. آج سے طے کرو کہ مولانا ارشد مدنی قوم و ملک کی حفاظت کے لیے اور شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سے جب جس طرح کا مطالبہ کریں گے ہم ان کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمارے درمیان ہم یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی قائد نہیں ہے, لیکن یہ ہماری بھول ہے, یہ ہماری بھول ہے. ہم کسی کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کوئی قائد نہیں ہے. اگر ہم چلنے کو تیار ہو جائیں, ہم چلنے کو تیار ہو جائیں تو قیادت کرنے والے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں یہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی کہ جس کی طرف سے خدا کی طرف سے جس کی مدد کی جاتی رہے گی. وہ جماعت اسلام کی, شریعت کی, مسلمانوں کی آواز اٹھاتی رہے گی. ہمیشہ ایک جماعت اس امت میں ایسی رہے گی. اور آگے فرماتے ہیں آپ لا یضرهم من خذلهم, اور وہ لوگ جو اس جماعت کے ذمہ داروں کو ذلیل و خوار کرنا چاہیں گے وہ ناکام ہوں گے. خدا جماعت کو, جماعت کے ذمہ داروں کو عزت عطا کرے گا. جمعیت علماء انہی سپوتوں کی جماعت ہے جن کی رب ذوالجلال نے ہمیشہ مدد اور نصرت کی ہے. آپ اگر جمعیت کے ساتھ کھڑے ہوگے تب بھی جمعیت آپ کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی, اور آپ نہیں ساتھ دو گے جب بھی جمعیت اپنے فریضے کو ادا کرتی رہے گی. میرے دوستوں اور ساتھیوں, میں آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آج کل جو حالات آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں, اس کی وجہ ہمارا اپنا خراب کردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں اعمالکم عمالکم. کیا فرماتے ہیں؟ کہ تمہارا اپنا عمل
اور تمہارا اپنا کردار جیسا ہوگا تمہارے حاکم بھی ویسے ہی ہوں گے. اگر تمہارا کردار اچھا ہے تو اچھے حاکم ملیں گے، اور کردار خراب ہے تو یاد رکھو برے حاکموں سے بچنا مشکل ہو جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے کردار کو سدھارنا ہے. وقف ایکٹ کے سلسلے میں یہ طے کرو کہ جمعیت جب اور جہاں ہمیں آواز دے گی ہم انشاءاللہ اسلامی اوقاف کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے. اور میں اخبار والوں سے، میڈیا کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ ملک کے قانون کا پالن کیا ہے، ملک کے دستور کی حفاظت کی ہے. ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور دستور کے دائرے میں رہ کر کے جو حق ہمیں احتجاج کا ملا ہے اس میں انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو آپ کے عزم مصمم سے ٹکرا کر کے ہر چیز پاش پاش ہوگی انشاءاللہ. آپ سے ٹکرا کر کے کوئی آگے نہیں نکل سکتا انشاءاللہ. آپ نے جب اپنے اندر اتحاد کو پیدا کیا تو انگریز جیسی طاقت کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، تو انگریز کے چیلوں کو بھاگنے میں کتنی دیر لگے گی؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کرنی ہیں. وہ خوبیاں کیا ہیں؟ میں ایک آیت کو سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا اجتماع ہو اور اس میں قرآن و حدیث کی باتیں نہ ہوں تو یاد رکھو ہمارا مل بیٹھنا فائدے سے خالی ہے. اس لیے میں قرآن کی چند تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں اٹھو اور اللہ کی جنت کی طرف چلو. اللہ ہم سب کو جنت میں آنے کی دعوت دیتا ہے. بتاؤ مجھے خدا کی دعوت تمہیں منظور ہے کہ نہیں؟ اگر چیف منسٹر دعوت دے تو آدمی دعوت نامہ دکھاتا ہے جگہ جگہ اور بڑے شوق سے پہنچتا ہے. یہاں تو زمین و آسمان کا مالک آپ کو دعوت دے رہا. بتاؤ جانے کو تیار ہو؟ انشاءاللہ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ کہتا ہے سارے انسانوں سے. دیکھو یہاں صرف مسلمانوں سے نہیں، سب سے کہتا ہے. ہندوؤں سے بھی کہتا ہے، سکھوں سے بھی کہتا ہے، عیسائیوں سے بھی کہتا ہے، کیونکہ وہ تو سب کا خدا ہے. کہتا ہے آؤ میری جنت کی طرف آؤ. اگر سب خدا کی دعوت کو قبول کر کے جنت کی طرف چل دے تو بھئی ہمیں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کتنی بڑی جنت ہے. اگر سب تیری جنت میں آنے کے لیے دوڑنے لگیں تو ہم لوگ تو بہت پیچھے رہ گئے. ہمیں جگہ ملے گی کہ نہیں؟ خدا ہمیں تسلی دیتا ہے، کہتا ہے فکر مت کرو، آؤ میری جنت بہت بڑی ہے. اے اللہ تیری جنت کتنی بڑی ہے؟ فرماتا ہے تمہارے دماغ کے چھوٹے سے کمپیوٹر میں وہ فٹ ہی نہیں ہو سکتی. پھر بھی کتنی بڑی ہے؟ ایک اشارہ دیتا ہے. فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. میری جنت بہت بڑی ہے. اے خدا کتنی بڑی ہے؟ فرماتا ہے یوں سمجھ لو کہ میری جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے. اور اے انسانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. جب جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وجنة عرضها السماوات والأرض. دوستو، آپ نے خدا کی دعوت کو قبول کیا ہے، جنت میں جانے کو تیار ہو کہ نہیں؟ انشاءاللہ. مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جنت کسی کو فری میں نہیں ملے گی، اگر آنا چاہتے ہو تو کچھ کرنا پڑے گا. اے اللہ کیا کرنا پڑے گا؟ فرماتا اعدت للمتقین، جنت میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جنہوں نے اللہ کے خوف سے اپنی زندگی گزاری ہو. جو متقی بن گئے وہ جنتی ہیں. اے اللہ ہم بھی متقی بننا چاہتے ہیں تاکہ جنت کی نعمتیں ہمیں بھی مل سکیں. کیا ہم متقی بن سکتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں تم بھی بن سکتے ہو. اے خدا کیسے؟ فرماتا ہے اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لو، تم بھی متقی بن جاؤ گے. کیا ہیں وہ 4 خوبیاں؟ دیکھو یہ 4 خوبیاں وہ ہیں جو در حقیقت انسان کے کیریکٹر سے جن کا تعلق ہے، انسان کے کردار سے ان کا تعلق ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ کے بندوں، اپنے کیریکٹر اور کردار کو سنوارو، اس کی برکت سے تمہاری پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں. اللہ ظالموں کے چنگل سے تمہاری حفاظت کرے گا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. 4 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. تم نماز پڑھتے ہو پڑھو، روزہ رکھتے ہو رکھو، حج کرتے ہو کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ 4 خوبیاں اور پیدا کرو اپنے اندر. پہلی خوبی دیکھو، وقف کا مسئلہ چل رہا ہے. پہلی خوبی اللہ کہتا ہے اگر متقی بننا چاہتے ہو تو آج سے طے کر لو کہ رب ذوالجلال جو کچھ مجھے دے گا اس میں سے میں تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا. میں زمین اللہ کی راہ میں دوں گا، میں پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا، میں صدقہ خیرات کرتا رہوں گا. یاد رکھو، وقف کے جذبات مسلمانوں کے دلوں میں اگر پیدا ہوئے ہیں تو انہی آیات مبارکہ کی وجہ سے پیدا ہوئے. اور مسلمانوں یاد رکھو، خدا دینے والا ہے اور خدا دے کر کے کچھ لیتا نہیں ہے. تم نے کوئی زمین وقف کی اور اس وقف کی زمین پر مسجد بنا لی، تمہارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. خدا تمہیں مستقل قیام ثواب دیتا رہے گا. صدقہ جاریہ ہے. اگر کوئی ظالم آ کے اس مسجد کو توڑ دے تب بھی تمہارے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھنا ختم نہیں ہوگا. وہ دانے دینے والی ذات ہے، وہ دے کر کے واپس لینے والی ذات نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے ہم تھوڑا بہت اس کی راہ میں خرچ کریں. طے کرو کہ ہمارے بزرگوں نے وقف کی ہیں پراپرٹیاں، انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم بھی وقف کریں گے انشاءاللہ. اور جب وقف کرو گے تو متقیوں میں خدا تمہارے نام کو شامل کر دے گا. الذین ينفقون فی السراء والضراء. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور کہنے لگے کہ صاحب ہم ایک پیسے والے کے پاس گئے تھے اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد بن رہی ہے، آپ اس میں مدد کریں. تو انہوں نے پوچھا، پیسے والے جو صاحب تھے، کہ تم نے زمین خرید لی؟ کہ صاحب ہم نے زمین خرید لی ہے. تو کہا زمین خرید لی تم نے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. میں مسجد کے لیے زمین خرید کے دے سکتا تھا، تم نے زمین خرید لی ہے، بلڈنگ نہیں بنواؤں گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بلڈنگ تو کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، تو مجھے جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو ان بزرگ نے یہ حدیث سنائی کہ نبی فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد اس روئے زمین پر بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. بزرگ نے کہا کہ جاؤ اس سے جا کے کہہ دو پیسے والے سے کہ جب تو نے مسجد بنا دی تو یاد رکھ یہ مسجد ٹوٹ سکتی ہے مگر اس کے بدلے میں جنت میں جو تیرا گھر بنے گا وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا.
بے شک بے شک. کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو کچھ میرے ہاں ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو پہلی خوبی کہ اللہ کی راہ میں دینے والے بنو، کہ بھائی اس کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ. دوسری خوبی، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو دیکھو کتنی اہم خوبی ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے. اللہ کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. فرماتے ہیں متقی اگر بننا چاہتے ہو تو دوسری خوبی اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھو. جو غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا وہ متقیوں کی فہرست سے اس کا نام نکل جائے گا. مسلمانوں بتاؤ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہے تو اس کی وجہ غصہ ہے. ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور بے قابو ہونے کی وجہ سے یاد رکھو دوست بھی دشمن بن جاتا ہے، اپنا بھی پرایا ہو جاتا ہے. جب غصے میں تجھے اپنی زبان پر قابو نہیں، اپنے ہاتھ پر قابو نہیں، اپنے عمل پر قابو نہیں، تو تو دوستی نبھانے میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ آج سے ہم طے کریں کہ ہمیشہ ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. انشاءاللہ. یاد رکھو نماز پڑھو گے تو تمہیں اللہ رب العزت فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن متقیوں کی فہرست میں تمہارا نام اس وقت جائے گا جب نماز کے ساتھ ساتھ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کا ہنر بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے. تیسری خوبی فرمایا والعافین عن الناس. متقی کون ہے؟ مسلمانوں گریبان میں جھانکو ذرا. فرماتا متقی بننا چاہتے ہو تو آج سے طے کرو کہ اگر کوئی ہمیں جانی نقصان پہنچائے گا، مالی نقصان پہنچائے گا، کاروبار کا نقصان پہنچائے گا تو بدلہ لینے کے بجائے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں گے. اللہ. بتاؤ معاف کرنے کی صفت ہمارے اندر ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. لوگوں کو معاف کرو. تم لوگوں کو معاف. یاد رکھو ہندو مسلم سکھ عیسائی اگر آپس میں متحد ہو کر کے اس دیش کی آزادی کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے تو اس کے لیے انہوں نے اپنے غصے کو بھی کنٹرول میں کیا اور بدلہ لینے کے بجائے دوسرے کو معاف کرنے کا اپنے اندر ہنر پیدا کیا. جب تک یہ ہنر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم بھی اپنے آپ کو ایک لڑی میں پیرونے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو سب سے پہلی خوبی یہ کہ خدا نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ، سب نہیں، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دوسری خوبی ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھو. تیسری خوبی اگر کوئی تمہیں پریشان کرے، نقصان پہنچائے تو بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کر دو. اور آخری خوبی صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. گناہ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، گناہ کے بعد معافی نہ مانگنا یہ عیب ہے. گناہ تو انسان سے ہوگا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہاں فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا پر انسانوں سے تو ہوگا. تو گناہ کرنا عیب نہیں ہے، گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ نہ کرنا یہ عیب ہے. اللہ کہتا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، آنکھوں کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، ہاتھ اور پیر کا گناہ ہو، تو وہ سچے دل سے اللہ رب العزت کے سامنے آنسو کے 2 قطرے بہا کر کے توبہ کر لے. اللہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو سب کو معاف کر دے گا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم
ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا حال کیا ہے کہ گناہوں پر گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن موت کا ڈر، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر دلوں سے اس طرح نکل گیا ہے کہ کبھی توبہ کا لفظ بھی زبان پر نہیں آتا۔ آقا فرماتے ہیں سچے دل سے توبہ کر تو کیا ہوگا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ میرے دوستو، یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو۔ راتوں میں اٹھ کر کے رونے والے بنو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو، لوگوں کو معاف کرو، غصے کو قابو میں رکھو، اور جو خدا نے دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، تو متقیوں کی فہرست میں خدا تمہارے نام کو شامل کر دے گا۔ اور جب تم متقی بن گئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ جب تم متقی بن جاؤ گے تو ظالم حکمراں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ جب متقی ہو جاؤ گے تو خدا کی مدد حاصل کرنے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جس کو خدا کی مدد مل گئی، خدا کی نصرت مل گئی، یاد رکھو جو اس سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک یہ سورج بھی روز نکلے گا، چاند بھی نکلے گا، زمین بھی باقی رہے گی، آسمان بھی اپنی جگہ ٹھہرا رہے گا، کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ اور جس دن اس روئے زمین سے اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا۔ تم ہو تو یہ دنیا ہے، اور تم نہیں تو یہ دنیا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح فکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔